میرے حضور نے ارشاد فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ جلد بازی بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کر دینا جلد بازی کہلاتا ہے۔ جلد بازی کو ام الندامہ کہا گیا کہ یعنی ندامتوں کی ماں۔ جلد باز ہمیشہ شرمندگی کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ جلد باز آدمی سامنے والے کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑتا ہے، سوال کو اچھی طرح سمجھنے سے پہلے ہی اس کا جواب دینے لگ جاتا ہے، اور غور و فکر کرنے سے قبل ہی کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جلد باز آدمی بات بات پہ غصے ہوتا ہے، غصے کی آگ میں جلتا ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کے فائدے کی بات ہوتی ہے لیکن وہ جلد بازی میں سوچے سمجھے بغیر غصہ کر کے بعد میں اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ جلد بازی دینی کاموں میں بھی انسان کرتا ہے اور دنیاوی کاموں میں بھی جلد بازی کرتا ہے۔ دینی کاموں کے اندر بھی جلد بازی کرنے سے روکا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام کے اندر بردباری تحمل کے ساتھ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تو غور و تفکر کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح کوئی قرآن کی آیت سکھائی جاتی، کیونکہ استخارہ کرنے والا وہ غور و تفکر کرے گا تو پھر وہ کام پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ جلد بازی میں استخارہ کرنے والا کام نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے ایک دن استخارہ کرے گا، 2 دن کرے گا، 3 دن کرے گا، تو استخارہ کرنے میں اتنے دن اس کو سوچنے سمجھنے میں لگ جائیں گے۔ بہت سارے کام ہم جلدی کے اندر کر جاتے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ وضو کرتے وقت ہم جلدی کرتے ہیں، حتیٰ کہ وضو کے فرائض کا بھی خیال نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ شریف جا رہے تھے، تو راستے میں نماز کا جب وقت ہوا تو صحابہ نے ایک جگہ پہ وضو کیا، تو بہت صحابہ ہم سے پہلے جا کے جلدی جلدی وضو کر کے آئے، لیکن ان کی جو ایڑیاں تھیں وہ خشک تھیں۔ جلدی وضو کیا اور ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی، وہاں پانی نہیں پہنچا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایڑیوں کے لیے آگ کا ویل ہے۔ حضور نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کا ویل ہے۔ یہ ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرتے وقت ایڑیاں خشک رہ گئیں یہ جہنم کے اندر جلائی جائیں گی۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو وضو کے فرائض تک نہیں جانتے؟ وضو کے جو فرائض ہیں، جس عضو کو وضو کے اندر دھونا لازم ہے وہاں مسح کرنے سے کام نہیں چلتا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چہرے کو دھونا فرض ہے، تو ہم پانی جب ڈالتے ہیں چہرے کے اوپر تو آدھے چہرے پہ پانی بہتا ہے اور آدھے چہرے پہ ہم گیلا ہاتھ مار کے مسح کر لیتے ہیں، جس سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ وضو نہ ہو تو طہارت نہیں ہے، تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کو تم بغیر وضو کے چھو بھی نہیں سکتے۔ تو جن چیزوں کا جاننا ہمارے اوپر لازم ہے ہم وقت نکال کے وہ نہیں سیکھ پاتے۔ ایک مرتبہ چہرے کو دھونا یہ فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ جب ہم چہرے کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو غور کرنا کہ کہاں تک پانی بہتا ہے اور کہاں تک پانی جاتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ درمیانی اتنے حصے پہ پانی بہہ جاتا ہے۔ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ گیلا کرنا دھونا نہیں ہوتا، مسح ہوتا ہے۔ تو ہم چہرے کو دھوتے نہیں ہیں، آدھے چہرے کو دھو لیتے ہیں بعض لوگ اور بعض مسح کر لیتے ہیں، آدھے کے اوپر گیلا ہاتھ مار لیتے ہیں۔ جن کو مسائل آتے ہیں وہ تو صحیح وضو کرتے ہیں، جن کو مسائل نہیں آتے اب دیکھ لینا وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دیہات کو جا رہے تھے تو ساتھ ان کے ایک شخص تھا، تو اس نے فجر کی نماز کا وضو کیا تو جلدی جلدی وضو کر لیا، جہاں تک کہ یہاں سے اس نے پانی بہانا شروع کیا۔
تو آپ نے دیکھا تو کہا کہ تم نے وضو صحیح نہیں کیا. تو اس طرح طہارت نہیں ہوتی تو بغیر وضو کے نماز تو نہیں پڑھی جانی. تو اس نے کہا حضرت جلدی تھی کہ کہیں فجر کی نماز کا وقت نہ نکل جائے. تو آپ نے کہا اتنی جلدی تھی تو پھر بغیر وضو کے پڑھ لیتے. تو جب وضو تو اب بھی آپ کا نہیں ہوا, تو بغیر وضو کے جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ تم بغیر وضو کے پڑھ لو, بغیر وضو تو نماز ہوگی نہیں بلکہ الٹا گناہ گار ہوگی. تو اسی طرح ہم وضو کے اندر بھی اور بس اوقات نماز کے اندر بھی ہم جلدی کر جاتے ہیں.